ہم پچھلے سال کے مجالس کے اندر کہہ چکے کہ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اور جب توحید ذات کے بعد توحید افعال کے مرحلے پر ہم آئیں گے تو توحید افعال کا تقاضا ہوگا کہ ہم توحید صفات کو مانیں. توحید صفات کے ماننے کے بعد تقاضا ہوگا کہ ہم توحید عبادت کو مانیں، یعنی ایک رب کی اور ایک معبود کی عبادت. ایک ساتھ کئی لوگوں کی عبادت نہیں ہوگی. اسی مرحلہ بیان پر میں کہتا چلا جاؤں کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے. ہر گردن کا جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا. ہر جگہ احترام اور تعظیم کرنا عبادت تصور نہ کیا جائے. یہ تعظیم میں اور عبادت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے تو وہ نیت کا فرق ہے. یعنی گردن جھکانے والا بتائے گا کہ معبود سمجھ کر گردن جھکا رہا ہے یا معظم مان کر تعظیم کر رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہیں ایک اور مرحلہ بھی آگے بڑھ جاتا ہوں. یہیں سے وہ توحید ناشناس، توحید پرستوں کے وسوسے شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعظیم، جسے ہم تعظیم کہتے ہیں، اسے وہ ہمیں غلو اور کفر اور شرک کی نسبت دے کر نہ جانے اپنے گمان میں اور اپنے خیال میں کیا کچھ سوچ بیٹھتے ہیں. میں اور آپ تو کسی کے پابند نہیں ہیں. ہم اگر پابند ہیں تو اپنے اللہ کے پابند ہیں. ہم اگر پابند ہیں تو قرآن کی تعلیمات کے پابند ہیں. البتہ میں یہ پچھلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری جاب ہے، میرا پیشہ ہے، میری فریضہ ہے کہ میں تشیع کا بہتر تعارف کرواؤں. اور جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد آپ، ہم میں سے فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سوچ اور اپنے عقیدے کا تعارف کروائیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ہمارے عزیز رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں. کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں آپ کے ساتھ آپ کا غیر عقیدے والا عزیز اور بھائی نہ رہتا ہو. تو میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر امام حسین کے ذکر کے سفیر ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بہتر انداز سے تشریح کریں، پہنچائیں وہ پیغام کے جو پیغام ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت نے عطا کیا ہے. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. میں نے اس آیے کے حصے کے لیے آپ کو اتنی زحمت دی ہے جس کو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. ارشاد ہو رہا ہے وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور جب والدین کے سامنے حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. گردن جھکاؤ، شانے جھکاؤ، ادب سے کھڑے ہو، اکڑ کر بات نہیں کرو. حلیہ اللہ عطا کر رہا ہے ہمیں. کیسے کھڑے ہونا ہے بھائی؟ جب شانے جھکیں گے تو گردن بھی تو جھکے گی. اور جب گردن جھکے گی تو توحید ناشناس، توحید پرستوں کو عبادت لگے گی. اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ گردن جھکاؤ. اب یہ جھکنے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. یہ گردن جھکانے والا بتائے نا کہ یہ کیا سوچ کر گردن جھکا رہا ہے. اتنے بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرمائے، سب کے والدین یا زندہ ہیں یا زندہ تھے اور موجود تھے، اور انہوں نے اکثر نے دیکھا جب بھی کبھی آپ نے اپنے والدین کے سامنے گردن جھکائی تو کبھی ذہن میں لاکھوں مرتبہ میں ایک دفعہ بھی آیا کہ آپ انہیں اللہ سمجھتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ایسا نہیں آیا. اللہ کا حکم ہے، آداب و تہذیب کا حصہ ہے. ہم اگر کسی کے آگے گردن جھکا رہے ہیں تو ہم اسے اللہ سمجھ کے گردن نہیں جھکا رہے. یہ تو میں بتاؤں گا کہ میری نیت کیا ہے. عزیزان گرامی، جب غیر معصوم ماں باپ کے سامنے گردن جھکانا عین توحید ہے، حکم الہی ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تو جو امت کا باپ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو امت کی ماں ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ان کے آگے جھکنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.